بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے نماز کی کچھ بنیادی چیزوں کا ذکر کیا، نماز کا طریقہ بھی بتایا، الفاظ نماز کے بارے میں بھی بتایا، ہر ایک کا حکم بتایا۔ اسی سلسلے کا ایک اہم عنوان ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق۔ تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، جیسے لفظ عورت کے معنی ہے پردہ، تو اسی طریقے سے ہر چیز کے متعلق عورت اور مرد کے احکامات میں کافی فرق ہے۔ مرد کے لیے جماعت کی نماز بغیر کسی عذر کے اگر جماعت کی نماز چھوڑے گناہ ہے، عورت پر جماعت کی نماز فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کی نماز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو، عورتوں کو بہت ساری چیزوں میں مستثنیٰ رکھا ہے۔ تو اسی طریقے سے عورت کی نماز پردہ ہے، نماز بھی پردہ ہے۔ عورت جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے نمبر پر اس کا لباس کیسے ہونا چاہیے؟ چہرہ، دونوں ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ یہاں تک فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر باریک کپڑا ہے، جسم کا حصہ نظر آ رہا ہے، یا باریک دوپٹہ ہے جس سے بال نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بڑی چادر ہونی چاہیے، نماز کے لیے اپنا رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اس لیے کہ عورت کی نماز بھی پردہ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں، مردوں کے لیے طریقہ یہ تھا، نماز میں انگلیوں کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت جب دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو انگلیاں درمیانی حالت میں ہو، رکوع میں جائے انگلیاں بالکل کھلی ہوں، اور سجدے میں بالکل بند رکھیں، مستحب ہے۔ اور قاعدے پہ جب بیٹھیں التحیات پر تو انگلیاں درمیانی حالت میں رہے، یہ مرد کے لیے ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ تمام حالتوں میں ہاتھ کی انگلیاں بند رکھیں۔ مستحب طریقہ بتا رہا ہوں میں، اگر ہاتھ کی انگلیاں کھلی رہی، مردوں نے بند رکھی، کھلی رکھی، نماز تب بھی ہو جائے گی۔ میں وہ طریقہ سمجھا رہا ہوں کہ جو مستحب اور سنت طریقہ ہے، کہ بہتر طریقے سے ہم نماز کو کیسے ادا کریں۔ تو عورت کے لیے ہاتھ کی انگلیوں کی جو حالت ہے، چاہے وہ نیت کرتے وقت کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کی انگلیاں بالکل بند، رکوع میں جائے ہاتھ کی انگلیاں بند، سجدے میں ہاتھ رکھیں انگلیاں بند، قاعدے میں بیٹھیں رانوں پہ ہاتھ رکھیں انگلیاں بند رکھیں۔ مستحب طریقہ یہ ہے۔ تو ایک پہلا فرق تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ مرد ہاتھ اٹھائے گا دونوں کان کی لو کے برابر یا کانوں تک اٹھائے ہاتھ۔ خاتون کے لیے یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر کے چادر کے اندر ہی۔ مرد کے لیے مستحب یہ ہے کہ اگر سردی کا زمانہ ہے یا چادر ہے اس کے پاس تو دونوں ہاتھ باہر نکالنا بہتر ہے، مستحب ہے۔ لیکن خاتون کے لیے یہ ہے کہ چادر کے اندر ہی دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھا لے اور باندھ لے۔ یہ دونوں میں فرق ہو گیا۔ نمبر 3، مرد ہاتھ باندھے گا ناف کے نیچے، جبکہ خاتون کے لیے ہے کہ ہاتھ باندھے سینے کے اوپر۔ مرد کے لیے ہاتھ باندھنے ہیں اس طریقے سے کہ یہ جو کلائی ہے، یہ 2 انگلیاں کلائیوں کے ارد گرد لگا کر کے اور یہ اس طریقے سے پڑھے۔ لیکن خاتون کے لیے یہ ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے اور سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ لے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ نمبر 5، پاؤں میں فاصلہ۔ مرد جب کھڑا ہوگا تو میں نے طریقہ سمجھایا تھا کہ مرد کم از کم 4 کھلی انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن خاتون کے لیے طریقہ یہ ہے، عورت کے لیے، کہ دونوں پاؤں ملا کر کے وہ کھڑی ہوگی، دونوں پیر آپس میں ملا دے۔ یہ مستحب طریقہ ہے۔ نمبر 6، مرد جب رکوع کرے گا تو بتایا تھا کہ ہاتھ کی انگلیاں بالکل کھلی، یہ جو بازو ہے یہ بالکل تنے ہوئے ہوں، اس میں خم نہ ہو، اور سر اور کمر برابر رہیں۔ اور عورت کے لیے یہ ہے کہ ہلکا سا جھکے، بہت زیادہ نہ جھکے، تھوڑا سا جھکے کہ ہاتھ یہاں گھٹنوں تک پہنچ جائے، اتنا جھکے، ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، تھوڑا سا جھک جائے، دونوں پاؤں بند ہے، اور یہاں تک کہ ہاتھ کی انگلیاں جا کے گھٹنوں پہ لگ جائے۔ یہ مستحب طریقہ ہے، مکمل نہ جھکے۔
سجدے میں فرق یہ ہے کہ مرد جب سجدے میں جائے گا تو سب سے پہلے دونوں پیر ہے، پھر دونوں گھٹنے ہیں، پھر دونوں ہاتھ ہیں، پھر ناک، پھر پیشانی، اور کھلا سجدہ کرے، بالکل کھلا سجدہ کرے۔ اور خاتون کے لیے طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب وہ سجدے میں جائے گی تو سب سے پہلے نیچے بیٹھ جائے زمین پر، بیٹھنے کے بعد دونوں پیر دائیں طرف نکالیں، دونوں پیر نکال کر کے اور نیچے زمین پہ بیٹھ جائے، اور پھر سجدہ کرے، اور سجدہ بھی اس طریقے سے کرے کہ بالکل سمٹ جائے۔ مرد کے لیے تو ہاتھ الگ، ران الگ، نہ زمین کے اوپر۔ خاتون یہ ہے کہ ہاتھ، ران اور یہ جو پیٹ ہے یہ آپس میں بالکل ملا دے، سمٹ کے سجدہ کرے، پردہ ہے یہ بھی، یہ فرق ہے دونوں میں۔ قاعدے میں یہ ہے کہ مرد جب بیٹھے گا قاعدے میں تو وہ الٹے پیر کو بچھا کر کے اس کی انگلیاں قبلے کی طرف موڑ لے اور اس پر بیٹھ جائے، اور سیدھا پیر کھڑا کر کے انگلیاں قبلے کی طرف موڑ لے۔ اور خاتون کے لیے یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کے دونوں پیر دائیں طرف نکال لے اور نیچے زمین کے اوپر بیٹھ جائے سمٹ کے بالکل، اور ہاتھ کی انگلیاں رانوں پہ رکھے، انگلیاں بالکل بند ہو۔ تو بنیادی طور پر دونوں کے نماز میں یہ فرق ہے، اس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر لیا ہے۔